السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میری تو خواہش تھی کہ یہ کلاس فزیکلی ارینج ہو، کیونکہ جو ابھی جو ریسنٹ جو نوٹیفیکیشن آئی ہے اس کے مطابق جو جمعے کی جو کلاس ہے وہ بھی آن لائن ہوگی. تو میں آپ لوگوں کی جو اکثریتی جو رائے ہے اس کے مطابق یہ اسکرین ریکارڈ کر کے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں لیکچر. ہم جو ابھی ٹاپک پڑھیں گے اس کے 3 کمپوننٹس ہوں گے. ایک ہم جو گلوبل کلائمیٹ زونز ہیں، پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج یا اس طرح کے فینسی ٹرمز ہیں، ایکولوجیکل ٹرمز ہیں، ان کو ہم جب پڑھیں گے تو بیسک نالج ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک لے مین جو بات کر رہا ہے، ایک سائنٹیفک یا باٹنسٹ جو ہے، کم از کم وہ نیریٹیو بیان نہ کرے، وہ سائنٹیفک بیسڈ ہو. تو کلائمیٹک زون ہیں ایک تو پوری گلوب کی، اوور آل ہماری جو گلوب ہے، جو ایکولوجیکل زونز ہیں وہ کس طرح کی ہے. اس کے بعد فارسٹ کی جو ویجیٹیشن ٹائپس ہیں آل اوور دی ورلڈ وہ کیسی ہے. اس کے بعد تیسرا جو کمپوننٹ ہوگا وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہوگا کہ ہمارے جو پاکستان کی جو ویجیٹیشن ٹائپس ہیں یا فارسٹ ٹائپس ہیں وہ کیا ہیں. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیشن کو. مین جو ٹاپکس کور ہوں گے وہ اوور ویو ہوگا کہ کلائمیٹ زونز ہے کیا، اور میجر اور ٹرانزیشنل جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے، ٹینشن زون یا ٹرانزیشنل زون ہے وہ کیا ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد جو مین جو فیکٹر جو کلائمیٹ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اوور ویو اگر کلائمیٹ زونز کی کیا جائے تو ہمارے پاس میجر جو اگر آل اوور دی ورلڈ دیکھا جائے تو وہ 5 کلائمیٹک زونز ہیں. مین جو ہے وہ ٹراپیکل ریجن ہے جو ایکویٹر کے قریب ہے. اس کے بعد ڈرائی ریجن آتا ہے. اس کے بعد ٹیمپریٹ ریجن سے ٹیمپریٹ میں آپ کے موائسٹ ٹیمپریٹ، ڈرائی ٹیمپریٹ یہ سارے آتے ہیں. اس کے بعد کنٹیننٹل جو ایریاز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو پولر ریجنز ہیں، ایکسٹریم پولر ریجن، نارتھ پول، بلکہ جو ہمارے جو ایریا اس کو تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے، جی بی کا جو ایریاز ہیں. اور ان کے بیچ ٹرانزیشنل زونز ہوتے ہیں. ایک کلائمیٹک کنڈیشن سے دوسرے کلائمیٹک کنڈیشن میں جو بیچ میں بفر زونز ہوتے ہیں، جو جہاں پہ ایریاز مل جاتے ہیں، وہ ایریا میں دونوں کی خصوصیت پائے جاتے ہیں. ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کو ٹرانزیشنل کلائمیٹک زون کہتے ہیں. اگر ہم گلوبل میپ کو دیکھیں تو یہ مین یہ ڈسٹریبیوشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. ٹینڈراز ہیں، یہ نیچرل فارسٹ ہیں، گرین فارسٹ ہوتے ہیں ہائی الٹیچیوڈ ایریاز میں. اس کے بعد گراس لینڈز ہیں، رین فارسٹ ہیں. رین فارسٹ کافی رچ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اس کے بعد کانیفرس فارسٹ ہے. کانیفرس میں موائسٹ ٹیمپریٹ، ڈرائی ٹیمپریٹ، یہ ہمارا جو جی بی ہے وہ ڈرائی ٹیمپریٹ ریجن میں آتا ہے. اس کے بعد جو موائسٹ ٹیمپریٹ ریجن سے مری سوات سائٹ جہاں پہ مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں وہ کانیفرس فارسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیسیڈیس فارسٹ ہیں، براڈ لیف کے جو درخت ہیں جو پتجھڑ والے پودے ہیں وہ ڈیسیڈیس فارسٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد یہ پورا ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے، جس طرح ہمارا تھل، چولستان یہ ایریاز ہیں. یا اور ورلڈ کی اگر دیکھا جائے تو سہارا ڈیزرٹ ہے، گوبی ڈیزرٹ ہے، یہ ڈیزرٹ زونز میں آتے ہیں. ابھی جو 5 جو کلائمیٹک زونز تھے گلوبل کے، اس میں ٹراپیکل زون جو ایکویٹر کے قریب ہوتے ہیں وہ ایریاز، اس کی کلائمیٹک کنڈیشنز کچھ الگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹ سن شائن ہوتی ہے تو کلائمیٹ کافی ہاٹ اور ہیومڈ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. اس کے بعد ڈرائی ٹیمپریٹ زون ہے. ڈرائی ٹیمپریٹ زون جو ایریڈ زون ہوتے ہیں، لازمی بات ہے وہاں پہ کلائمیٹک کنڈیشن تھوڑی ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہوتی ہیں. پرسپٹیشن لیول کافی کم ہوتا ہے. جو ایوپریشن ریٹ ہے اس وجہ سے اس کی جو ایوپو ٹرانسپریشن ریٹ ہے یہ زیادہ ہوتی ہے.
اس کے بعد جو ٹیمپریٹ زونس ہیں یہ ہیومڈ ریجنز ہوتے ہیں جہاں پہ بارشیں جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ کافی سوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈورس افیکٹ ان کی نہیں ہوتی. تو گروونگ کنڈیشنز ٹیمپریٹ زون میں کافی بہتر ہوتا ہے کیونکہ پرسپٹیشن لیول، ٹیمپریچر لیول، ویدر کنڈیشنز کافی قدرے بہتر رہتی ہیں. جو کنٹیننٹل ایریاز ہیں، جو ہائی لیٹیچیوڈ کے ایریاز ہیں، مینلی جو فارسٹ ہے وہ لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ پہ ہی بیس کرتی ہے. جو ایکویٹر سے وہ کتنے ڈسٹنس پہ ہے اور اس کی جغرافیکل لوکیشن میں اس کی ٹوپوگرافی کیسی ہے. لازمی بات ہے کہ ہم ہیلی ایریاز ہیں، ہیلی ایریاز میں ایک تو آپ کا جو محل وقوع ہے، جو ایکویٹر سے آپ کتنے ڈسٹنس پہ ہیں، ایک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ایریا کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ سٹیپ ہے، سلوپ، اسپیکٹ، ایلیویشن، یہ اور ٹیمپریچر اور پرسپٹیشن، یہ کسی بھی ویجیٹیشن کی، کسی بھی جو پلانٹ کمیونٹی ہے اس کی سکسیشنل سٹیج میں، اس کی کلائمیکس سٹیج میں اور اس کی اوور آل ایگزسٹنس میں یہ بہت کلیدی رول پلے کرتے ہیں. اور جو پولر ریجن ہے، پولر بیئر کا، یہ جو وائٹ جو پولر بیئر ہے یا پینگوئن کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ آرکٹک ریجن میں ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل سالہ سال برف رہتا ہے. تھرڈ پول ہمارے جو جی بی ہے، کیونکہ جو گلیشیل کمپلیکس ہے زیادہ تر ہمالیہ، کراکرم اور ہندوکش رینج میں ہی پائے جاتے ہیں، تو اس کو ایکویٹر کے بعد جو گلیشیئر کمپلیکس ہیں وہ ہمارے ریجنز میں ہے، نیپال، انڈیا، پاکستان، ان ایریاز میں. کیونکہ ہمارے پاس جو 8611 میٹر کا کیٹو بھی ہے، 8000 پیکس ہمارے پاس 5 سے اوپر ہیں. براڈ پیک ہے، گریشبروم 1، گریشبروم 2، بیفو گلیشیئر، سیاچن گلیشیئر، یہ گلیشیئر کمپلیکس سارا ہمارے پاس ہے. تو یہ اس کو ایکویٹر کے بعد جو اگر گلیشیئر کمپلیکس ہے تو ہمارے ریجن میں اس کو دنیا کا تھرڈ پول بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پولر ریجن میں ہیں، لیکن آؤٹ سائڈ پولر ریجن جو گلیشیئر کمپلیکس ہیں اس کے حساب سے اس کو تھرڈ پول کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ ٹرانزیشنل زونز ہیں. ٹرانزیشنل ایریا یا اس کو ٹینشن زون بھی کہتے ہیں، ٹرانزیشن زون بھی کہتے ہیں. یہ ایک کلائمیٹک ایریا سے آپ نکل کے دوسرے جو کلائمیٹک ایریاز میں نکلتے ہیں. مثلا ہم یہاں اگر اسکردو سے نکلیں تو یہاں کی جو ویجیٹیشن ٹائپس ہیں رندو سائڈ سے چینج ہو جائیں گی. رندو کے بعد اگر گلگت جاتے ہیں تو وہ زیادہ معتدل ہے، یا گلگت سے آپ ایبٹ آباد جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی ماڈریٹ قسم کا کلائمیٹ ہمیں ملتا ہے. پھر ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ کلائمیٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن جو ایک ویلی سے دوسرے ویلی میں جب چینج ہو رہا ہوتا ہے، مثلا ہم نکلیں یہاں سے ڈرائی ٹیمپریٹ ریجن سے مائسٹ ٹیمپریٹ ریجن تک، مثلا گلگت سے نکلیں مری کی طرف، تو بیچ میں جو کچھ پلانٹ کمیونٹیز ہیں ان کے پاس کلائمیٹ شیئر ہو رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے. کچھ زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے، زیادہ گرم بھی نہیں ہے. تو ایسے ایریاز میں اسپیشیز جو ہے مکس ہوتی ہیں، دونوں ٹائپ کی اسپیشیز ہو سکتی ہیں. کچھ ایک جگہ پہ کچھ ڈرائی ٹیمپریٹ کی اسپیشیز بھی ہو سکتے ہیں، وہاں پہ موسٹ ٹیمپریٹ کی اسپیشیز بھی ہو سکتے ہیں. ان ایریاز کو ٹرانزیشنل ایریاز کہتے ہیں، ٹینشن زون بھی کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ جو کلائمیٹک زونز ہیں وہ کس حساب سے ڈیوائیڈڈ ہیں، یا کون سے ایسے اسٹرانگ فیکٹرز ہیں جو کلائمیٹ کو ڈسٹنکٹ بناتا ہے، اس کی کریکٹرسٹک کو الگ کرتا ہے. تو اس میں مین چیز جو لیٹیچیوڈ ہے کہ وہ ایکویٹر سے جو سن کی جو شائن ہے یا سن ایبلیز ہے اس کو کیسے فیس کر رہا ہے. جو واقعی ایکویٹر کے جو قریب ہوں گے وہ سن شائن زیادہ ہوگی، سن شائن جو ڈے شائن ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر اس کے بقدرے جو نارتھ پول پہ ہوں گے اس میں ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم کا کافی فرق ہوتا ہے. اس کے بعد جو اوور آل اس کی ٹوپوگرافی ہے، الٹیچیوڈ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیپ ہے، سلوپ، اسپیکٹ اینڈ ایلیویشن. یہ بہت اہم ہے. 3 میجر فیکٹر ہیں. ایک ہی جگہ پہ
اگر ان کیس ہم اگر دیکھیں کراکرم اور ہمالیہ کو تو زیادہ تر ہمیں ٹوپوگرافی تقریباً سیم نظر آئے گی، لیکن جو ویجیٹیشن ہے ویجیٹیشن کور چینج ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹوپوگرافی، سلوپ اینڈ اسپیکٹ، ایلیویشن پہ بھی، کہ ایک ہی جگہ پہ سیم ٹوپوگرافی ہو، سیم سلوپ ہو، لیکن اگر اس کی جو اسپیکٹ ہے وہ چینج ہو، ساؤدرن اسپیکٹ یا ناردرن اسپیکٹ یا ان دونوں کا کوئی کمبینیشن یا ٹرانزیشنل زون ہو، تو جو موئسچر کنٹینٹ ہے وہ ریلیٹیولی ناردرن اسپیکٹ میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ دھوپ کی جو ڈائریکٹ سن شائن ہے وہ کم پڑتی ہے تو موئسچر ریٹین کرتا ہے سوائل، تو وہاں پہ ویجیٹیشن کور زیادہ ہوتی ہے۔ تو بنسبت جو ساؤدرن ریجن ہے وہ کافی سن شائن کے ساتھ ڈائریکٹ سن شائن سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ویجیٹیشن کور ہے وہ سپیرس یا کم ہو سکتی ہے۔ اگر اسی جو انوائرمنٹل جو انفلوئنسنگ فیکٹرز ہے اس کو کنیکٹ کریں، میرے جو ایم ایس کا تھیسس تھا یونیورسٹی آف بلتستان سے، بیٹلا یوٹلس جو ٹمبر لائن میں جو اسپیشی ہوتی ہے برچ پتھر، جو ایک ہی جو ہمالیان ریجن اور کراکرم ریجن جو دو ایریاز تھے، کچھ کراکرم میں کچھ ہمالیہ میں، تو ان کے جو انوائرمنٹل گریڈینٹس ہیں ان میں کیا چینجز تھے، سلوپ، اسپیکٹ اینڈ ایلیویشن اور ایڈیفک فیکٹرز کو میں نے اسٹڈی کیا تھا۔ آگے کسی ٹاپک میں آپ کو کوئی کلیئرلی اس بارے میں بتائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ہی فارسٹ ٹائپ ہو اس میں بھی چینج آ سکتے ہیں، کہ سلوپ، اسپیکٹ، ایلیویشن، یہ جو کلائمیٹک فیکٹرز ہیں وہ اس کی ڈسٹریبیوشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔